مظہر کیا کہیں گے کہ یہ 5ویں دفعہ وزیر اعظم بننے کے بعد بھی ماتم کا سماں کیوں ہے؟ دیکھیں عامر، میں یہ تو نہیں کہوں گا ماتم کا سماں ہے، لیکن ڈیفینیٹلی ایک ہیوج ڈس اپوائنٹمنٹ نواز شریف صاحب کو ہے، اور وہ بہت ویزیبل ہے۔ دیکھیے ان کی جو پوری پارٹی نے کیمپین بلڈ کی تھی، خود مریم نواز صاحبہ نے اور باقی پارٹی نے، اور اگر آپ پارٹی کے اشتہارات دیکھیں تو اس میں بھی یہی ریفلیکشن نظر آتی تھی کہ وزیر اعظم نواز شریف۔ لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ جس طرح ہم کرکٹ ٹرم میں کہیں کہ بھلے امپائر بھی آپ کے ہوں، گراؤنڈ بھی بہت ایون ہو، پچ بھی بہت پلیبل ہو، لیکن بہرحال شاٹ تو آپ ہی کو کھیلنا ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے جو نواز شریف صاحب سے میں نے لکھا بھی ہے آج اپنے کالم میں، جو بڑی غلطی ہوئی ہے نواز شریف صاحب سے وہ یہ کہ وہ بالکل بھی، جس طرح آپ نے بھی کہا، وہ بالکل مس ریڈ کر گئے۔ دیکھیے 2000 میں جب وہ یہاں سے گئے تھے، اس وقت ظاہر ہے جنرل مشرف کا پیریڈ تھا، وہ پھر کوئی 6-7 سال بعد واپس آئے، تو گراؤنڈ اپنی جگہ موجود تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ ایک تو جنرل مشرف تھے، ان کے خلاف زیادہ تر جماعتیں ان کے خلاف ریزسٹ کر رہی تھیں، اس لیے انہوں نے گراؤنڈ بہت لوز نہیں کیا۔ جو 2021 میں وہ گئے ہیں یہاں سے، یا 20 میں، وہ جو 3-3.5 سال تھے جب وہ یہاں سے گئے تھے لندن سے، تو پنجاب میں مسلم لیگ نون کی بہت اچھی پوزیشن تھی۔ وہ پی ٹی آئی کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے بہت مشکل تھا اس وقت پنجاب میں لوکل باڈیز الیکشن وہ کرانے کو تیار نہیں تھے، کیونکہ عمران خان صاحب کو لگ رہا تھا کہ پی ایم ایل این جیت جائے گی۔ عثمان بزدار صاحب بہت ہی کمزور چیف منسٹر ثابت ہو رہے تھے، تو وہ ساری چیزیں جو تھیں وہ پی ایم ایل این کے حق میں جا رہی تھیں۔ اس پیریڈ کے اگر آپ بائی الیکشن دیکھیں تو وہ بھی پی ایم ایل این جیت رہی تھی۔ پھر جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد جو صورتحال ڈیولپ ہوئی، اس میں بالکل پوری سچویشن اوور ٹرن ہو گئی، اور جو اگر اس وقت بھی فورن الیکشن کرا دیتے تو شاید مسلم لیگ نون کو فائدہ ہوتا، لیکن جو 15-16 مہینے تھے اس کو نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب کسی بھی طریقے سے وہ لوگوں کو یہ کنونس کرنے میں ناکام رہے کہ جی وہ پچھلی حکومت کی کارکردگی تھی، وہ تھی، لوگوں نے اس تھیوری کو بائی نہیں کیا۔ نواز شریف صاحب باہر بیٹھے رہے، وہ اس سچویشن کو وہ سمجھے کہ میں آ کے کم بیک کر لوں گا اور لوگوں کو کنونس کر لوں گا، ایسا ہوا نہیں۔ اور اس کی بڑی بیسک سی وجہ ہے کہ پاکستان میں ایک بڑا ووٹر آیا ہے، جس ووٹر کو آپ کو بہت زیادہ کنونس کرنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے وہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے نیریٹو سے جڑا ہوا ہے، لیکن وہ آپ کو سننے کو تیار تھا، بشرطے کہ آپ واپس تو آتے۔ جو کاؤنٹر پروپیگنڈا آپ کے خلاف ہوا وہ بہت افیکٹو رہا۔ تو جب آپ نے واپس آنے کا فیصلہ کیا، اس میں بھی آپ دیکھیں، اگر 2023 کا پورا پیریڈ اگر دیکھیں، پورا سال دیکھیں، تو عمران خان ایز این اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ میڈیا میں چھائے رہے، حالانکہ ان کی کوریج پہ پابندی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی جو پالیٹکس ہو رہی تھی وہ ریوالو کر رہی تھی پرو اور اینٹائی عمران خان پہ۔ تو عمران خان فگر آؤٹ ہوئے اس میں سنگل ہینڈڈلی۔ ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی، انہوں نے پنجاب اور کے پی گورنمنٹ ڈیزالو کر دی، ساری غلطیاں ہوئیں، لیکن اگست میں جب اسمبلیاں ڈیزالو ہوئیں تو اس وقت بھی نواز شریف واپس نہیں آئے، اور پھر باقاعدہ ایک سچویشن کریٹ کی گئی جس کی وجہ سے اکتوبر یا نومبر میں الیکشن نہیں ہوئے۔ وہ سارا اسٹیج نواز شریف صاحب کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ تو اگر آپ کے لیے پورا اسٹیج بھی تیار تھا، آپ کی وجہ سے الیکشن ملتوی بھی ہوئے، اور پھر آپ آئے اور 2-2.5 مہینے تک آپ کیمپین نہیں کر سکے، نہ جا کے پارٹی میں آپ نے مینوور کیا، تو آپ کو ایسا تو نہیں تھا کہ آپ کو بالکل جو ہے وہ مظہر یہ ان کے آنے سے پہلے یہ بار بار کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف صاحب آئیں گے اور آ کر وہ چھا جائیں گے، اور ہمارے جیسے کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کے آنے سے فرق نہیں پڑے گا، شاید فرق نہ پڑے، اور پی ٹی آئی کے اندر سے انہوں نے، عمران خان نے بھی یہ کہا تھا کہ اچھی بات ہے یہ آ جائیں، شوق پورا کر لیں، مگر وہ سن نہیں رہے تھے کہ ان کو اندازہ نہیں تھا عوامی نبض کا یہاں پہ کہ کیا صورتحال ہے۔ تو یہ گیمبل تھا جو کہ اگر وہ نہ آتے تو پھر بھی ایک فگ لیف رہنا تھا کہ جی وہ اگلی دفعہ بہتر حالات میں، اگر وہ کبھی بہتر حالات آئے تو وہ آتے
آتے تو یہ کم از کم رہنا تھا جی نواز شریف صاحب نہیں تھے، تو وہ انہوں نے آ کے اپنا جو اب یہ موقع گوا لیا ہے، اور یہ پتہ نہیں اس کا کتنا ان کو نقصان ہوا ہے، اور آئندہ کب کسی کی باری آئے نہ آئے، اور کیونکہ آگے جو حالات ہیں بڑی مشکل حالات ہیں، پی ڈی ایم کی جو پارٹ 2 جو ہے مائنس پیپلز پارٹی، وہ بڑی ابھی مشکل حالات ہیں، اکنامک بھی پولیٹیکل بھی، اور پنجاب کے اندر بھی اس طریقے سے آسان نہیں ہوگا۔ تو پتہ نہیں یہ ریپیریبلی اب یہ نقصان نون لیگ کا ہو گیا ہے یا کم بیک ہوگا، اور وہ پتہ نہیں کب ہوگا، کیا کہیں گے؟ دیکھیے عامر، بہت سیدھی سی بات ہے، یہ جو ووٹ پڑا ہے یہ عمران خان کے حق میں جو لوگ تھے وہ تو تھے ہی، لیکن یہ ووٹ پڑا ہے مہنگائی کے خلاف۔ یہ واضح طور پہ ووٹ پڑا ہے کیونکہ اتنی انپریسیڈنٹڈ مہنگائی ہوئی ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یہ کوئی بھی جواز اس کا بنتا ہی نہیں ہے جو جواز وہ پیش کرتے رہے، اپنے دور کے وہ گنواتے رہے، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دی گئی۔ آپ معذرت ہی کر لیتے، لوگوں سے معافی مانگ لیتے، کہتے کہ ہاں ہم نے شاید غلط فیصلہ کیا اور ہم وہ پالیسیز نہیں کر سکے۔ دیکھیے شہباز شریف صاحب، 2 چیزیں ان سے بڑی غلطی ہوئی۔ ایک تو یہ کہ جب ایک انٹرم پیریڈ تھا تو شہباز شریف کو پرائم منسٹر لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ آپ کسی بھی میک شفٹ طریقے سے کسی ایک اور کو لے آتے تو شہباز شریف کا ایک جو بھرم تھا ایز اے گڈ ایڈمنسٹریٹر، مسٹر اسپیڈ، وہ سب کچھ وہ بھی ضائع کر دیا آپ نے۔ تو یہ جو بیسکلی صرف شہباز شریف صاحب کے، نواز شریف صاحب کے ساتھ برا نہیں ہوا، یہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہوا، اور یہ وہی پالیسی تھی۔ میں تو خیر ذاتی طور پہ، بہت سے لوگ نہیں ایگری کرتے، میں ذاتی طور پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو یہ غلط فیصلہ سمجھتا ہوں، اور اس کا نقصان اوور آل پی ڈی ایم کی پارٹیز کو ہوا۔ لیکن اس کے بعد بھی اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے فوراً بعد الیکشنز کرا دیتے کم ووٹ میں، تو میرا خیال ہے پی ایم ایل این آج اتنی بری پوزیشن میں نہیں کھڑی ہوتی۔ بالکل، اس میں آپ اکیلے نہیں ہیں، بڑے لوگ ہمارے جیسے بھی کہہ رہے تھے کہ اس وقت سب کو یاد ہے کہ پی ٹی آئی کا گراف نیچے جا رہا تھا، اس وقت ان کی گورننس کا کوئی بہت زیادہ اچھا ریکارڈ نہیں تھا۔ وہ تو یہ پچھلے 16 ماہ کی گورنمنٹ، اور اس کے بعد 1 سال کی یہ جو بعد میں اور ایک 6 ماہ 8 ماہ لگ گئے، پنجاب میں 1 سال اور نگران گورنمنٹ کے دور میں مزید حالات موڈ چینج ہوا۔ تو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی مشکلات تو بہت ہیں، جو حالات جس کے اندر شہباز شریف پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں 5ویں دفعہ اپنی پارٹی کے، تو اس کے اندر پیپلز پارٹی نے بڑی عقل مندی کی ہے، اچھی سیاست کی ہے کہ وہ گورنمنٹ بھی بنوا رہے ہیں، اور پیچھے سے ان کا لیوریج رہے گا کہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے اور طاقت سندھ کے اندر انجوائے بھی کریں گے، کانسٹیٹیوشنل پوسٹیں بھی لیں گے، صدر بھی بننے کا ان کا امکان ہے، سینٹ چیئرمین، اسپیکر، سارا کچھ وہ لے بھی لیں گے، اور وہ یہ ان کے لیے بڑی اچھی ان کی پالیٹکس رہی ہے۔ مشکل میں تو شہباز شریف ہیں۔ دیکھیے عامر، اس وقت جو شہباز شریف تو مشکل میں ہیں۔ دیکھیے جو مسلم لیگ نون کو اگر کم بیک کرنا ہے، پالیٹکس میں ظاہر ہے اپس اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں، کم بیک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پنجاب میں وہ ایسے اقدامات کریں، کیونکہ دیکھیں اب 18ویں ترمیم کے بعد مرکز جو ہے کمزور مرکز ہے، پروونسز کے بعد زیادہ تر پاورز جو ہیں وہ پروونس کے بعد ٹرانسفر ہو گئی ہیں۔ تو مسلم لیگ نون کی جو سال سے اسٹرینتھ رہی وہ پنجاب میں ڈیولپمنٹ رہی ہے۔ تو اگر وہ کچھ ایسے اقدامات کریں اگلے 2-3 سالوں میں، مریم نواز صاحبہ ظاہر ہے چیف منسٹر اگر ہوتی ہیں اور ان کے پیچھے نواز شریف کی ظاہر ہے گائیڈ لائن اور شہباز شریف کی رہتی ہے، تو پنجاب میں، اس لیے کہ اس وقت ان کا ٹارگٹ یہی ہونا چاہیے کہ پنجاب میں کس طریقے سے اپنے ووٹر کو واپس لایا جائے، اور ظاہر ہے بہت سے پروجیکٹس ایسے رہے ہیں ماضی میں جس سے فائدہ ہوا مسلم لیگ نون کو ودیعت، لیکن یہ جو گیپ ہوا، یہ جو مہنگائی ہوئی، اس میں آپ کو کمی کرنی پڑے گی، اگر نہیں کر پائے تو ظاہر نقصان ہوگا۔